یہ اس وقت کی بات ہے جب شہر نجم کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے گاؤں اور خوشحال بستیاں آباد تھیں۔ انہی بستیوں میں ایک بوسیدہ سا گھر تھا جہاں ایک نیک دل اور سادہ مزاج شخص حارث اپنی بیوی زینب اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ حارث کے پاس نہ تو کوئی بڑا گھر تھا، نہ زمین اور نہ ہی دولت، صرف ایک مٹی کی جھوپڑی تھی جس میں غربت کے سائے صدیوں سے بسیرا کیے ہوئے تھے، لیکن وہ پھر بھی شکر گزار تھا، ہر حال میں الحمدللہ کہتا اور اللہ کی رضا پر راضی رہتا۔ گاؤں کے امیر لوگ اکثر حارث کا مذاق اڑاتے، کہتے ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہو لیکن فاقے سے باہر نہیں آتے۔ حارث صرف مسکرا کر کہتا، میرے پاس سکون کی دولت ہے، یہ پیسوں سے نہیں ملتی۔ حارث کبھی بہت امیر ہوا کرتا تھا۔ نجم کے بازار میں اس کی کپڑے کی بڑی دکان تھی، نرمی سے بات کرتا، قیمت بھی کم رکھتا، اسی لیے اس کے خریدار بہت تھے، لیکن دوسرے تاجر اسے برداشت نہ کر سکے۔ ایک دن انہوں نے سازش کی۔ انہوں نے ایک چالاک سوداگر یاسر بن کعب کو حارث کے پاس بھیجا۔ اس نے نیک لوگوں جیسا روپ دھارا اور جھوٹ بول کر حارث سے سارا مال ادھار لے لیا۔ وعدہ کیا کہ شام تک پیسے دے گا، مگر موقع پا کر غائب ہو گیا۔ حارث کا سب کچھ لٹ چکا تھا، وہ قرض میں ڈوبا، گھر بھی بیچنا پڑا۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ گاؤں کے باہر ایک جھونپڑی میں جا بسا، پھر بھی شکایت نہ کی، بس اللہ سے انصاف کی امید رکھی۔ پھر بارش نے آ کر مزید تباہی کی، جھونپڑی بہہ گئی اور بچے کھلے آسمان تلے سوئے۔ حارث نے بیوی کو تسلی دی، اللہ ہمارے صبر کا بدلہ ضرور دے گا۔ ایک دن شہر نجم کے مشہور تاجر عبداللہ بن یوسف نے حارث کو بکریاں چرانے کا کام دیا۔ اب لوگ اسے حارث چرواہا کہنے لگے۔ ایک دن جنگل میں اس کی آنکھ لگ گئی اور بکریاں گم ہو گئیں۔ عبداللہ نے غصے میں کہا، میرا نقصان پورا کرو یا غلامی اختیار کرو۔ حارث نے سر جھکا لیا اور غلامی قبول کی۔ 1 سال تک حارث نے ایمانداری سے کام کیا۔ عبداللہ کو احساس ہو گیا کہ حارث بے قصور تھا، اس نے اسے آزاد کر دیا۔ حارث اپنی بیوی بچوں کو لے کر شہر نور چلا گیا۔ وہاں دوبارہ محنت مزدوری سے زندگی کا سفر شروع کیا۔ پھر ایک دن قسمت کا پہیہ گھوما، بازار میں وہی سوداگر یاسر بن کعب حارث کے سامنے آ گیا، جو برسوں پہلے اس کا مال لوٹ کر بھاگ گیا تھا۔ وہ اب توبہ کر چکا تھا اور حارث سے معافی مانگتے ہوئے اس کے قدموں میں گر گیا۔ اس نے کہا، یہ دکان، یہ گھر، یہ ساری کمائی تمہاری ہے، تمہارا حق ہے۔ حارث نے اسے معاف کر دیا اور کہا، آؤ میرے ساتھ کام کرو، یہی تمہارے لیے حلال ہوگا۔ دونوں نے مل کر محنت کی اور شہر نور کے سب سے بڑے تاجر بن گئے۔ پھر ایک دن حارث واپس شہر نجم گیا، ایک قافلہ بھر کے اناج لے کر، اور گاؤں کے ہر غریب کو عطیہ دیا۔ جو کبھی مغرور تھے آج اس کے سامنے شرمندہ کھڑے تھے۔ نتیجہ، پیارے دوستو، اگر ہم مصیبتوں میں صبر کریں، اللہ پر یقین رکھیں اور ایمان سے ڈٹے رہیں تو وہ ذات ہمیں ایسا نوازتی ہے کہ پوری دنیا حیران رہ جاتی ہے۔